مارنا مصیبت جب لیا ہوگا، مارنا مصیبت میں جب لیا ہوگا، مارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے ہماری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ حدیث پاک میں ایک حدیث میرے آقا کی یہ ہے کہ میری امت، میری شفاعت میرے امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، جی کبیرہ گناہ کرنے والے، جی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام جب گنہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے، حضور کے امت میں وہ بھی ہیں جن کے دامن میں ایک بھی گناہ نہیں، جی ایسے بھی ہوئے بے شک، اور ایسے ہیں جو گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی زندگی میں کوئی گناہ کا تصور ثابت نہیں کر سکتا، ایسے بھی ایسے اللہ والے بھی ہوں گے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کو وہ دیکھیں گے کہ حضور گنہگاروں کی شفاعت فرما رہے ہیں، تو وہ گنہگاروں کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے تھوڑے تمہارے گناہ ہمیں دے دو اور ہماری نیکیاں تم دے دو۔ وہ اللہ والے یہ کہیں گے کہ ہمارے نیکیاں تم لے لو اور تمہارے گناہ ہمیں دے دو، تاکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ حضور کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، ہمیں جنت میں بھی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو لکھا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری پاپا، قرض لیتی ہے کیا لیتے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری پاپا۔ اسی کو استاد زمن لیتے ہیں، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، مارنا مصیبت میں جب لیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے
تیرا نام لے لیا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشیاں کا کہاں ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا بگڑا ہوا کام ہوگا، اور خدائے پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا اور کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل، کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا دل تک رہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا،
خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، نشان خسروی دور کی غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، ہمارا نام زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، ہمارا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تب مقدس آنکھوں سے تارے، مقدس آنکھ سے تارش کا بندھا ہوگا، تمہارا نام ہزار جان فدا نام نام پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی ڈھونڈتا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی ڈھونڈتا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب نکلا بگڑا ہوگا کام بن گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، ہمارا نام
دیا بن گیا اور کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا نام مصیبت نے جب لیا ہمارا گیا کہیں گے اور نبی اس پوری لاتے حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے کافی علماء سے سنی۔ جب قیامت کا دن ہوگا امتی سب جو ہے وہ قبر سے ننگے اٹھائے جائیں، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ تو حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ، معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا، یعنی اس وقت کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی، سب اپنے اپنے معاملات میں ایسے کہ ہائے میرا کیا ہوگا۔ ماں جو اپنے اولاد کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرتی ہے، وہ ماں اس دن کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی، نہ آج مجھے میری پڑی ہے۔ باپ کہے گا کہ آج مجھے میری پڑی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی اذن شفاعت باب شفاعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کھولیں گے، اور حضور ہی کو سب سے پہلا اذن ہوگا شفاعت۔ اس سے پہلے یہ حال ہوگا کہ سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ حال قیامت کا وہ منظر دیکھ لو۔ اور یہ معاملہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ استاد زمن اس کو پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائی جائے گی سبحان اللہ میں شان محبوب، بے شک دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ بے شک تو اس وقت ساری امت انبیاء اکرام کے دروازے پر حاضر ہو، سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ صوفیہ کی بارگاہ کا ایک لطیف نقطہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہاں پر حضرت آدم جو فرمائیں گے کہ اذهبوا إلى غیری، کسی اور کی طرف، وہ کسی اور کی طرف یہ کہنا دراصل اشارہ ہے حضور کی طرف۔ سبحان اللہ اس کے آگے وضاحت کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام با اختیار نہیں، جی بہت با اختیار ہے، جی سبحان اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں میں ہے، بے شک مگر اس امت پر ظاہر کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نبی اختیار نہیں رکھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگوں پر دکھانا ہے۔ جس پر ظاہر ہوا اس پر تو ظاہر ہو گیا، جی پر جس پر ظاہر نہ ہوا اس کو دکھانا ہے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ واہ واہ سبحان اللہ
اس کو دکھانا ہے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. ارے جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ. اس لیے اس حبو علاقے کسی اور کی وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ حضور کی طرف اشارہ ہے جی. میری طرف نہیں، حضور کی طرف جاؤ. واہ سبحان اللہ. مگر امت یہ سمجھ نہیں پائے گی، وہ دیگر انبیاء کے پاس جائے گی. جی. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. اس میں اور ایک امت کے لیے یہ حضور کا صدقہ امت کو ملے گا کہ اس دن تمام نبیوں کی زیارت کریں گے. اس حبو الا غیری میں یہ بھی راز چھپا ہے کہ اس بارگاہ سے حضور کا صدقہ ہوگا. اس حبو الا غیری کسی اور کی طرف تو جاؤ. حضرت آدم کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت آدم نے فرمایا کسی اور کی طرف، حضرت شیش کا دیدار کیا. واہ سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کسی اور کی طرف، حضرت نوح کا دیدار کیا. انہوں نے کہا کسی اور کی طرف، کسی اور کی طرف تو ہر نبی کی زیارت کرتا ہے. یہی اس کے لیے ایک اعجاز ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہر نبی جس کی مدح کرتے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب کہ اللہ کا ہر محبوب اس محبوب کا ذکر کرتا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب. یوں تو محبوب ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پر سبھی یکساں تو نہیں. جی. یوں تو محبوب ہے پر سبھی یکساں تو نہیں. بیٹھے تو حضور کی بارگاہ میں اب حضرت آدم حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے. تمام انبیاء کا دیدار ہو چکا ہوگا. اب حضرت عیسیٰ فرمائیں گے حضور کی طرف جائیے، میری طرف نہیں، حضور کی طرف جائیے. حضور فرمائیں گے انا لہا، کیونکہ وہاں اذهبوا الی غیری کا سوال ہی نہیں ہے. آخری نبی ہونا، یہ حضور کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل، خاتم النبیین بھی اور سید الانبیاء بھی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساری امت پہنچے. تو اب حضور یہ فرمائیں گے انا لہا، تو یہ استاد زمن فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب کہ آپ ہی کا کہا، آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا. تو کہیں گے اور نبی سے ابو الا حضور کے لب پر انا جہاں ہوگا مصیبت میں جب دیا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. حضور کا آفت میں مبتلا میں ان کے ڈر کا بیماری فضل مولا سے. میں ان کے در کا بیکاری فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا بگڑا ہوا کوئی لگے
کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو، اشارات کے ان کو کوثر، کوئی سیرات سے ان کو پکارتا ہوگا، ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا کام بن گیا۔ یہ سب کچھ حضور کا سبحان اللہ، اور سب کچھ حضور کے لیے۔ بے شک، جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مسلک نہ پوچھا جائے گا، یا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی کیا ضرورت، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھنا زندگی کا کوئی لمحہ، واہ سبحان اللہ، کوئی لمحہ جو ہے اور تمہاری پیدائش بھی حضور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے نا، واہ سبحان اللہ، تو سب سے پہلے حضور کا نور پیش کیا جاتا ہے، وہ مومن ہو یا کافر۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، جی جی 7 مقام پر حضور کا نور پیش کیا جاتا ہے۔ جی، ماں کے پیٹ میں بچے کی جو صورت بدلی ہے، بغیر حضور کا نور دیکھے وہ صورت بن ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ شکل قیامت میں عذاب اس شکل پر نہیں دیا جائے گا، جی چہرہ کیونکہ یہ محمدی صورت ہے۔ بے شک، جی بہت بھاری جی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ محمدی صورت جہنمیوں سے چھین لی جائے گی۔ جی بے اس شک، صورت میں اللہ پاک کو منظوری نہیں کہ عذاب دیا جائے جی جی اپنے جی بندے کو۔ جی تو یہ صورت بھی چھین لی جائے گی، جی اور پھر جہنمیوں کی جہنم کی صورت کچھ اور ہوگی، جی بہت پہاڑ جتنا تو اس کا ایک دانت ہوگا۔ جی، تو محمدی صورت کو بھی چھین لیا جائے گا۔ تو حضور کے یعنی جو عذاب سے بچے ہو، یہ بھی حضور کا صدقہ۔ سبحان اللہ، بے شک، تو کل قیامت میں سمجھے گا۔ تیسرا سوال، قبر میں جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ حدیث پاک کے تعلق سے بتایا کہ بخاری شریف میں حدیث آئی جی کہ ایک ہی سوال ہوگا، جی، ایک ہی، اور وہ بھی حضور کے تعلق سے۔ جی بے شک، یہ بھی حدیث ہے، مقرر حدیث کی بخاری، سمجھے؟ یہ بھی حدیث ہے کہ سوال صرف ایک ہوگا۔ جی بے شک، ایک حدیث میں آیا 3 سوال ہوگا، جی ایک حدیث میں آیا 3 سوال ہوگا۔ پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب دیا، اگر تیسرے کا جواب آیا تو پار ہے، جی بنا گیا، ورنہ گیا۔ اور سوالات کتنے اور کس سے ہوں یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان جی، اللہ چاہے تو ایک سوال جی، سبحان اللہ، اسے پار کرنا، واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، اللہ چاہے واہ 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 تو 3 سوال پہ پار فرمائے، واہ واہ واہ، اور اللہ چاہے تو سوالات کرتے جائے۔ جی جی، اللہ چاہے تو سوال نہ ہو، نہ ہو جی، اللہ چاہے تو سوالات کرتے جائے، جی 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 سوالات کرتے جائے، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ جی 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 حدیث پاک میں آیا، جی حدیث پاک میں آیا جی کہ پیشاب کے قطروں سے جو نہیں بچتا جی جی اس پر بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ جی، اس کا سوال، ٹھیک ہے، جو پیشاب کے قطرے پر نہیں بچتا اس پر قبر میں عذاب ہوگا۔ جی دیگر گناہوں کے میں جو ملوث ہوگا اس پر بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ جب 3 ہی سوال پر معاملہ بس تھا تو پھر قبر میں عذاب کا معنی کیا؟ جی قبر میں عذاب کی، اگر 3 ہی سوال پہ معاملہ ختم تھا جی تو قبر میں عذاب کے کیا معنی؟ اگر تیسرا سوال دے دیا، جواب دے دیا، جی، تو ایک مسلمان پر قبر میں عذاب کیوں؟ واہ
جیسے حدیث پاک میں آیا کہ حضور ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے جی قبرستان سے، مفہوم حدیث بیان کر کے نکل رہا ہوں، جی تو حضور نے ٹہنیاں لگائی، جی تو جو حضور کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ قبر کسی مومن کی تھی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہم کافر کے لے کے آئے کسی کافر کی ہوتی تو حضور یہ نہ کرتے، جی ورنہ حضور جو ہے وہ صحابی رسول کے والد کے متعلق جو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا اونٹ، تمہارا جو ہے وہ 50 غلام آزاد کرنا اسے کوئی نفع نہ دے گا۔ جی بے شک ایک صحابی نے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے وصیت کی تھی جی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اگر قبر میں مجھ پر کچھ عذاب ہوا تو تم میری طرف سے اتنا غلام آزاد کر دینا تاکہ قبر کے معاملات سے میں نجات پاؤں۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ پر ایمان لا چکا، صحابی نے عرض کیا میں تو آپ پر ایمان لا چکا، اب میں کیا کروں کہ میری اس والد کی اس وصیت کو پورا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ کرنا فضول ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اعمال، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اب تم کتنے بھی اچھے اعمال اس کے لیے جو ہے اس کے لیے وقف کر دو یا اس کے لیے کرو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، اس کے لیے اب ایصال ثواب جو ہے وہ کوئی نفع اس کو نہیں پہنچائے گا کہ جب اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا۔ سمجھ گیا؟ تو ایصال ثواب اسی کو فائدہ، تو وہابی کہتا ہے نا کہ مردے کو، زندے کا عمل مردے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ صحیح کہتا ہے۔ جی وہابی جو کہتا ہے، دیوبندی جو کہتا ہے زندے کا عمل مردے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ صحیح کہتا ہے، اور سنی جو کہتا ہے کہ زندے کا عمل مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ کیونکہ ہم اپنے مردوں کی بات کرتے ہیں، ان کے مردوں کی نہیں، اور وہ اپنے مردوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے مردوں کی نہیں۔ سمجھے؟ کیونکہ کوئی وہابی کا عمل اس کے مردے کو کیونکہ وہ خود وہابیت میں مرا، اگر کوئی وہابی مرا تو اس کی طرف سے کوئی وہابی اگر صدقہ بھی کرے گا تو کوئی اس کو خیرات جو ہے وہ پہنچنے والی نہیں ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، تو وہ اپنے اعتبار سے بالکل صحیح کہتا ہے کہ زندے کا عمل مردے کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جی اور چونکہ ہمارے سارے مرحومین سنیت پر گئے، تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا عمل فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ گئے ایمان پر ہے، زندے کا عمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہرکیف تو قبر میں تو حضور کا یہ عمل جی جو حضور نے وہاں پر شاخ لگائی یہ بتاتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، بے شک اور حضور کے اس عمل سے انہیں تخفیف ہوئی، بے ان شک کے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ عذاب جب ایمان والے تھے تو قبر میں پیشاب کے قطروں پر نہ بچنے کا عذاب کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک سوال میں تمہیں پار کر دے، بے شک اللہ چاہے تو 2 سوال کرے، جی اللہ چاہے 3 سوال کرے، اللہ چاہے 4 سوال کرے، اور چاہے تو سوال کرتا ہی رہے جب تک تم نہ پھنسو، جی اور اگر چاہے بغیر تو سوال بغیر سوال کے تمہیں پار کر دے، رب کی مرضی پر۔ شب جمعہ والی حدیث جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جو شب جمعہ کو مرا سبحان اللہ اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، سبحان اللہ جی تو یہ اس کے لیے ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، ایمان پر جو گیا، رمضان سمجھے؟ جیسے رمضان پاک میں جو گیا اس پر جو ہے وہ اس کو قبر کا عذاب، قبر کے سوالات اس پر نہیں کیے جائیں گے۔ جی اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک کی عطا پر ہے، چاہے تو پوچھ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ بے شک لہذا سنیوں حضور کی بخشش پر ایسا یقین رکھو اور حضور پر ایسا ایمان رکھو، ایسا حضور کو چاہو جیسے عین اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ اللہ نے جیسے چاہنے کا حکم دیا ہے حضور کو ویسا چاہو۔ انشاءاللہ
ویسا چاہو، کیونکہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ بہرکیف آخری بات جو اپنی بات حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنید بغدادی وہ ہیں جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ کے معنی ہے گروہ اولیاء کا سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طائف گروہ کو کہتے ہیں، گروہ اولیاء کا سردار جنید بغدادی، یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن حقاری یا ہیکاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفرا ترتوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی۔ یہ چھٹے دادا پیر ہیں، مگر مقام اور مرتبہ غوث پاک کا بڑا۔ کسی نے پوچھا سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور کوئی مرید ایسا بھی ہے جو اپنے پیر سے مرتبے میں بڑھ جائے؟ سری سقطی وہ ہے جو جنید بغدادی کے پیر ہیں اور جنید بغدادی کے سگے ماموں ہیں۔ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید مرتبے میں پیر سے بڑھ جائے؟ تو کہا ہاں ہوتا ہے۔ بولے ایسا کون ہے؟ فرمایا میرا مرید جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد معلیٰ میں ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے تھے کہ آپ پر ایک استغراقی کیفیت حال طاری ہوا، اور اس حال میں آپ نے یہ فرمایا میری گردن پر میری سر پر، میری گردن پر میری سر پر، میرے گردن پر۔ تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوا تو مریدوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ آپ نے اچانک آپ پر یہ حال طاری اور آپ یہ کہہ رہے تھے میری گردن پر میری سر پر میرے سر پر؟ تو فرمایا کہ جی میرے بعد بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ پیدا یہاں آئے گا، اور اس منبر سے بغداد کے منبر پر وہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں اس کے اس قدم کو میں نے آج اپنی گردن اور سر پہ رکھ دیا۔ غوث پاک وہ ہے۔ بہرکیف جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے فضائل اور کمالات کیا بیان کیے جائے۔ 40 سال فرماتے ہیں کتابوں کا ذخیرہ ایسا، اتنی کتابیں لکھی تھی، 20 سال کتاب لکھنے میں گزاری، 20 سال مطالعہ کیا، 20 سال لکھا، اور 20 سال اس پہ غور و فکر کیا۔ بالآخر مرید سے فرمایا کہ میری تمام کتابیں لو اور پانی میں دجلہ میں ڈال دو۔ کسی نے پوچھا حضور اتنی کتابیں اتنے سالوں کی محنت کے بعد میں آپ نے لکھی اور پانی میں دجلہ میں ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا
کہ قال اللہ و قال الرسول ہوتے ہوئے جنید کے قول کی کیا حیثیت؟ اللہ اکبر اللہ اللہ اس کے رسول کا کلام ہوتے ہوئے جنید کا قول کیا مقابلہ کرے گا؟ جنید کے کلام کی کیا حیثیت؟ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سید الطائفہ، سلسلہ طریقت کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت جنید بغدادی تک نہ پہنچا۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اور یہ دجلہ کوئی معمولی نہر نہیں ہے، وہ نہر ہے کہ جس نے اکابرین کے قدموں کو چوما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جنت کی نہر۔ بے شک حدیث میں جی، حدیث میں آیا ہے کہ دجلہ جو ہے وہ جنت سے اس کا پانی آتا ہے۔ بے شک جی، دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، سامنے ایک مرد ایک خاتون کو، ایک مرد بیٹھا تھا، ایک نوجوان لڑکا، اور اس کے زانوں پر، واہ واہ پیروں پر واہ، ایک خاتون سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ اب جنید بغدادی نے دیکھا دریا کے اس پار ایک نوجوان بیٹھا ہے اور خاتون اس کے سر پر، اس کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹی ہے۔ اس خاتون کے ہاتھ میں ایک کانچ کی بوتل ہے اور نوجوان کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، بلکہ خاتون کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں کانچ کی بوتل ہے، ایک ہاتھ میں گلاس ہے کانچ کا، وہ اس میں سے کچھ نکال رہی ہے اور اس کو بھر بھر کے پلا رہی ہے۔ نوجوان اس کے ہاتھوں سے پی رہا ہے۔ یہ ماجرا حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ، اتنا برا دور آ گیا کہ اب بدکاری اور بے حیائی اس قدر عام ہے، بے حیائی کی حد پار ہو گئی، اس قدر عام کہ مرد عورت کھلے عام اس طرح سے بیٹھے اور اس کو جو ہے وہ جام پلایا جائے۔ اس بات کو جب جنید بغدادی نے تصور کیا اور کہہ رہے تھے یا اللہ کیسا دور آیا۔ دجلہ میں ایک کشتی جا رہی تھی جس میں 10 سوار تھے، 10 سوار تھے۔ اچانک وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کو کے آسرے پر اور مدد کی گہار لگانے لگا، کوئی ہمیں بچائے، کوئی ہمیں بچائے۔ جنید بغدادی نے یہ ماجرا دیکھا۔ حضرت جنید کچھ کرنے جاتے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو نوجوان اس خاتون کو اپنے زانوں پر اس کے سر کو رکھے ہوئے تھا، اس کے سر کو ہٹایا اور فوراً دوڑتا ہوا دجلہ، اور پھر دجلہ کے پانی پر چلتا ہوا، پانی میں نہیں، پانی پر چلتا ہوا اس کشتی کے پاس گیا، پانی کے دجلہ کے اوپر کھڑے ہیں اور ایک ایک کو ہاتھ دیا اور ہاتھ پکڑ کے نکالنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس نے 9 لوگوں کو دجلہ سے باہر نکالا۔ جو ڈوب رہے تھے، جو ڈوب چکے تھے تقریباً، ان ایک ایک کو ہاتھ دے کر اس نے باہر نکالا، پانی کے باہر، اور کنارے پر لا کر چھوڑ دیا۔ پھر پلٹا، 10واں باقی تھا، پلٹا حضرت جنید کی طرف اور حضرت جنید سے کہنے لگا جنید، 9 اس بدکار سیاہکار گنہگار نے نکال دیے ہیں، تم تو اچھے ہو،
تم میں اگر ہمت ہو تو ایک نکال دے۔ جانے لگا تو جنید نے دامن پکڑا اور پوچھا اے شخص یہ تو بتا تم بہت ہو کون؟ کہنے لگے تم جس کو بدکار سیاکار گنہگار سمجھ رہے تھے، جنید کسی کو دیکھ کر اس پر قیاس مت کیا کرو کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ کسی کے فعل کو دیکھ کر یہ قیاس نہ کرنا کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ یاد رکھنا جنید، تم جس کے تعلق سے سوچ رہے تھے کہ یہ شخص ایک خاتون کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے اس کے سر کو اس کے ہاتھ سے کچھ پی رہا ہے، جنید جس کے ہاتھ سے میں مشروب پی رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میری ماں ہے۔ اور جو جام وہ مجھے پلا رہی تھی وہ دودھ تھا، اور میں اپنی ماں کو، اور تم نے یہ سوچا کہ تم اس کی طرف جو ہے وہ دیکھے جا رہا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا کہ میری ماں میرے دیکھنے سے بڑی خوش ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی رحمت جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ میری ماں جب تک مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، تو میری ماں کی طرف متوجہ ہونا، جب میں اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہٹائی، اپنی ماں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹائی۔ جنید اس بات کو اچھے سے سمجھ لو، کسی کو ناپنے کے لیے، کسی کو سمجھنے کے لیے صرف اس کو دیکھنا یا اس کو دیکھ کر اس کے متعلق قیاس لگانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ تم اسے نہ جانو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے معافی مانگی، یہ وہی جنید ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو کوئی تنبیہ کر دے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر معافی مانگیں گے، توبہ کر دیں گے تو ہم چھوٹے ہوں گے، مگر اولیاء کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ وہی جنید ہے جو 7 سال کی عمر کے 7 سال کی عمر میں، اس لیے کہا گیا اچھوں کی محفل کو اختیار کرو تاکہ اچھائی تمہارے اندر آئے۔ بزرگوں نے فرمایا اچھوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے تم ایک عطر کی دکان سے گزرے ہو۔ حدیث پاک میں بھی ہے اور مولانا روم نے بھی اس کو اپنے شعر میں قلمبند فرمایا ہے۔ اچھوں کی صحبت ایسی ہے جیسے تم کسی عطر کی دکان سے گزرے ہو، خوشبو سمجھے، عطار کی دکان سے گزرے، یہ عطر والا، اور آپ نے خوشبو خریدی نہیں، صرف گزرے، مگر وہاں سے اس عطر والے کی دکان سے، عطر فروش کی دکان سے جو خوشبو آ رہی تھی، اس خوشبو سے آپ معطر ہوئے۔ تو آپ کو نقصان تو نہیں، فائدہ ضرور پہنچا کہ جتنی دیر آپ وہاں سے گزرے، جتنی دیر آپ وہاں پر رہی، آپ کو اس کی خوشبو سے جو ہے آپ کا دل و دماغ جو ہے معطر ہو گیا۔ اور برے کی صحبت ایسی ہے کہ آپ جیسے لوہار کی دکان پر پہنچے، نہ آپ نے کوئلے کو ہاتھ لگایا، نہ لوہار کے کسی سامان کو ہاتھ لگایا، نہ آپ آگ کے قریب گئے، دور تھے مگر لوہار کی دکان پر تھے، دھواں اٹھا، آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا، دھواں اٹھا، اس دھوئے سے آپ آئے۔ برے کی صحبت ایسی ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں یا برے کی صحبت اختیار کریں۔ فائدہ اللہ پاک، پانی جو ہے نا، پانی یہ برستا آسمان سے ہی ہے،
پانی کا برسنا آسمان سے ہی ہوتا ہے. اللہ نے اب جس جگہ پر گرا یہ پانی کا قصور نہیں، قصور جگہ کا ہے. اگر پاک جگہ میں گرا تو آب روا بن گیا، اچھی جگہ گرا تو پینے کے قابل رہا. اگر وہی پانی گٹر میں گرا تو اب وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، گرتا ایک ہی جگہ سے. اللہ پاک نے اسی طرح سے بندے کو اختیار دیا کہ میرے بندے تجھے عقل سلیم ہم نے عطا کی، اب تجھے یہ سمجھنا ہے کہ کیا تیرے لیے بہتر ہے اور کیا تیرے لیے جو نقصان دہ ہے. اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں. عقل سلیم دی ہی اس لیے کہ صحیح اور غلط میں تم پہچان کر سکو. سمجھ میں آئی بات؟ صحیح اور غلط میں تم پہچان کر سکو کہ کیا تمہارے لیے صحیح ہے، کیا تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر غلط کیا تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تمہیں عقل کیوں دی گئی تھی؟ اسی لیے کہ آپ فیصلہ کرتے کہ آپ کے لیے صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر کوئی شربت پیتا ہے، شربت پینا فی نفسی ہی جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ جی زبردست. اگر شربت میں 10 گولی آپ نیند کی ڈال دو، اب وہی شربت آپ کے لیے ناجائز حرام ہو گیا. مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیجیے، مفتی صاحب حکم دیں گے اس لیے کہ ان گولی گر گئی اور اب اس سے نشہ ہے، اب وہ ناجائز اور حرام. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح سے کوئی اگر جائز فعل ہے، اگر وہ آپ نے کیا مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ چوراہے پر اور اس کو جو عام لوگوں پر اور لوگوں میں جو اس کو یہ کر کے جو ہے تماشے کا اڈا بنا دو اور پھر منسوب ہماری طرف کر دو کہ جیلانی میاں نے کہا ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نوٹ کر لیں اس کو. نہ میں نے آج تک کسی کو کہا، جی بے شک، نہ یہ کہتا ہوں. بے شک. تو یہ میری طرف منسوب کرنا اولاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عطا غوث اعظم، تو یہ کہنا، تو جہاں تک حقے کی بات ہے تو حقہ حضور مفتی اعظم پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن مفتی اعظم کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹی. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھے؟ اپنے بزرگوں کو دلیل بنا کر اپنے مفاد کے لیے وہ کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلے نماز کی پابندی کرو، پہلے اپنے ظاہر کو سنوارو، پھر باطن کو سنوارنے لگو. تو اور اس کے اندر جو یہ کر کے کہ اگر کوئی اس میں نشہ ڈال کر کوئی پیے تو یہ بھی فی نفسی حرام. اس سے اگر کوئی ہماری طرف منسوخ کرتا ہے تو یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سمجھے؟ چوراہے پر کوئی پیے، جیلانی میں جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں تو ذرا وہ بھی کر دیجیے. سبحان اللہ. ان سب چیزوں سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہاں پر اگر موجود ہے ان میں سے آج سے توبہ کرے، آج ہی چھوڑ دے. چوراہے پر، گھروں کے باہر اور عام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے اس کو کرنا یہ عوام میں ایک غلط میسج پہنچانے کا سبب ہے. لہذا اس سے بچیں. اور مزید کچھ ہے؟ نشہ نہیں رہتا.
بہتر ہو جاتا ہے مفتی اعظم کی طرف سے. حضور مفتی اعظم سرکار جس بھوکے کو پیتے تھے وہ ہوتا تھا گڑابو، ایک تمباکو ہوتا تھا. دراصل حضور مفتی اعظم کے اس پینے کے پیچھے بھی ایک راز تھا کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں کچھ علماء نے پنجاب کی طرف حکے کو حرام قرار دیا تمباکو پینے، اور بات اتنے آگے بڑھی کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ جو تمباکو کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے. اللہ. پھر مہدی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علاقے میں بڑا ایک عملی اعتبار سے آپ نے وہاں پر جو ہے وہ ایک خدمت کی. اعلیٰ حضرت کو جب یہ پتا چلا تو اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام بھی تھا الحقۃ المرجان فی حکم الدخان. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھوئے کا حکم، حکے کا حکم، الحقۃ المرجان فی حکم الدخان. یہ اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب لکھی جس میں ثابت کیا کہ تمباکو حرام نہیں. اور نماز کی حالت میں یہ ہے کہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں اس کو بھی کرنا چاہیے. بہرکیف حضور مفتی اعظم نے اس کے رد کے لیے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے رد کے لیے تاکہ تمباکو کا حرام نہ ہونا ثابت ہو، نوش فرمایا. اور حضور مفتی اعظم نے اس بات کا رد کہ جو فی نفسی جو تمباکو کو حرام کہتے اس کے رد کے لیے. سمجھ گئے؟ ہمارے پاس جو آتا ہے تو ہم تو تمباکو بھی نہیں ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. سمجھ لے پہلے سبحان اللہ. مجھے تمباکو بھی نہیں پیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمباکو میں نہیں رہتا وہ. ہاں خالص جو ہے کچھ خوشبو کی کچھ چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہرکیف تو پان کے حکم میں جائے گا نا، جیسے ہاں جیسے پان. جی میرے اس میں تو تمباکو بھی نہیں ہوتا ہے. بہرکیف تو ہمیں دلیل ہمیں مت بنائیے. اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دلیل مت بناؤ. سمجھے کہ غلط کام اگر کسی کو نشہ کرنا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اور سب سے پہلے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے والے ہی سب سے زیادہ چاہیے. یہ باتیں ہم تک آنی چاہیے نہیں تھی. ہاں ختم ہو جائے. سمجھے یہ باتیں ہم تک نہیں آنی چاہیے، یہیں پر وہ باتوں کو ختم ہو جانا چاہیے. کہ یہ باتیں آتی کب ہے؟ جب آپ لیتے ہو ان باتوں کو. اگر آپ اسی وقت آپ میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہتا کہ ہمارے بڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی. مگر لوگ ہوتے ایسے ہیں جی کہ وہ اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے. بہرکیف کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے. میں اس سے بری ہوں. بے شک سبحان اللہ. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر کوئی یہ کہے کہ حکے کا حکم کیا ہے تو یہاں علماء موجود ہیں. ہاں دارالفتہ فتویٰ کرنا. سمجھے یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کو حکم پتہ کرنا ہے تو ایسا ہوگا کہ ہم نے کہا تو جائز کہہ دیا جی تو آپ استفتاء کیجیے اور مفتی سے فتویٰ پوچھیے. بہرکیف میں نے اس بات کی وضاحت کر دی اور امید کرتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ اس جگہ پر یا اس کے علاوہ کہیں جگہ پر نہیں اٹھایا جائے. اس کو وائرل کرنا. یہ وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے اس کو. یہاں پر اتنے لوگ ہیں جو وہ شاید ہے سب کو بس ایک دوسرے کو پہنچائیں. جی اور ہم سے اگر اتنی محبت ہے تو حکے میں محبت نہ دکھائیں، داڑھی میں بھی محبت. ہم سے محبت اتنی ہے تو کردار میں بھی دکھائیں، لباس میں بھی دکھائیں، کھانے میں بھی دکھائیں، پینے میں بھی دکھائیں، سونے میں بھی دکھائیں. سمجھے نا؟ سمجھے تو ان سب چیزوں میں بھی ہم سے محبت دکھائیں نا. 3 مہینے کا روزہ بھی رکھ کے بتائیں. سمجھے تو ان سب چیزوں میں بھی ہم سے محبت دکھائیں. سمجھ گئے کہ ایک ہی چیز کو پکڑ کر اگر کوئی بولے تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کا نام. جی سمجھے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تو
بہرکیف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور الحمدللہ یہ سرداروں کا کرم ہے میرے حکے سے حضور مفتی اعظم کے کئی خلفاء، ان میں سے ایک سید عارف نانپاروی، سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سابق شیخ الحدیث منظر اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ جو ابھی تک حیات ہے، سبحان اللہ انہوں نے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ نوش فرمایا، جو حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، اور اس وقت ان کی عمر ہوگی تقریباً 86 سال 87 سال، اور یہ اب بہت سی باتیں ہیں بزرگوں کی کہ کس کس کے سامنے کیا کیا معاملات ہوئے، جی میں کھولنا نہیں چاہتا، جی لیکن یاد رکھنا کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اور کوئی چھیڑے ہمیں تو ہم چھوڑتے نہیں، کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ سید صاحب تقریر نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی سمجھے، سبحان اللہ تقریر آتی نہیں ہے کیا؟ تو یاد رکھنا شیر کے بچے کو شکار سکھایا نہیں جاتا، شیر کی اولاد کو شکار سکھایا نہیں جاتا، اس لیے میں بچوں کو غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم جو سوغاتیں، جو بولنا، جو کچھ سیکھا ہے نا، جو بولتے ہیں وہ بھی میرے دادا غوث پاک کا صدقہ ہے۔ غوث پاک، ارے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اور بولنے کی کیا بات کرتے ہو آپ؟ تقریر تو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا شیوا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضور غوث پاک جیسی تقریر کوئی کرتا نہیں تھا، اور تقریر کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب تقریر کرتے تھے تو کئی جنازے اس میں سے اٹھتے تھے۔ بولنا کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ بولنا کیا ہوتا ہے، سمجھے؟ بولنے کی ریت تو ہمارے گھر سے ہی چلی ہے، بولنا کیا ہوتا ہے اور علم کیا ہے، تو علم کس چیز کا نام ہے یہ بھی ہمیں نہ سکھائے، جی سمجھے؟ واہ اور واہ ولایت جب ہمارے جد اعلیٰ کے گھر سے بڑھتی ہے واہ سبحان اللہ تو یہ علم کا کیا معنی ہے، علم کہاں لگے، سمجھے؟ ولایت غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر میں کھوٹی کے اندر لگے ہوئے قمیص کی طرح ہوتی ہے۔ کھوٹی سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ جس کے اوپر آپ کپڑے ٹانگتے ہو، فرماتے ہیں ولایت میرے گھر میں ایسی لگی ہوئی کھوٹی پر لگے ہوئے قمیص کی مانند ہے، ولایت میرے گھر میں ایسی لگی ہوئی ہے، جسے چاہتا ہوں نکالتا ہوں پہنا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اتار دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے سینے پر جو ہے منکشف کیے۔ ہم اپنے نسب پر کبھی ناز کرتے نہیں اور کبھی بات بھی نہیں کرتے اس مسائل میں، کیونکہ ہم نے یہ سکھا ہے کہ عمل کرتے رہو، کہ عمل جب تک عمل کریں گے وہ سارے نسب لے کر آئے، سارے اعمال لے کر آئے اور ہم نسب لے کر جائیں، ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ مگر آج بات آئی تو اس بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ہر جھاڑی کے پیچھے ہاتھ نہ ڈالا کرے، کچھ جھاڑیوں کے پیچھے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جھاڑیوں کے پیچھے شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اگر خاموش ہیں تو ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری کوئی نہ سمجھے۔ ہم بولنے پر آئے تو اتنا بول سکتے ہیں کہ اچھوں کی بولتیاں بند کر نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، سبحان اللہ نہ زبان کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، اور نہ سرکاروں کی کمی ہے۔ بہرکیف ہر غلط کام
جو خلاف شرع ہے وہ کوئی بھی کرے جی وہ ناجائز و حرام ہے. بے شک وہ چاہے ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا جی کوئی ہمارا مرید کرے یا محب کرے. جی لہذا جو یہ کام کرتا ہے، نشہ کر رہا ہے اور نام ہمارا استعمال کر رہا ہے، میں ذاتی طور پر اس سے ناراض اور اس سے دور ہوں. اب وہ جانے، اس کا فعل جانے. اللہ ہدایت دے تو وہ اس سے بچے، آمین. ورنہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات حضرت جنید بغدادی کی میں عرض کر رہا تھا. جو جی جی سبحان اللہ. جی جنید بغدادی 7 سال کی عمر کے تھے. 7 سال کی عمر کے تھے. غوث پاک کی بات کر رہا تھا. بولنے کا عالم یہ تھا، واہ واہ. غوث پاک کے جلسوں میں 1 2 4 5 نہیں، غوث پاک کا جلسہ ہوتا تھا ہر ہفتے اور 3 دن کا ہوتا تھا، کبھی کبھی ہفتے کا بھی ہوتا تھا. اور ہر ہفتے بدھ کو، جمعرات کو تو آیا ہی ہے کہ ہوتا ہی تھا. تو 1 2 آدمی نہیں یا 4 5 یا 50 100 نہیں، بلکہ 70,000 کا مجمع کم از کم ہوتا تھا. 70,000 کا مجمع. اور وہ 70,000 کا مجمع، وہ یہ مائک بھی نہیں تھا اس وقت. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. 70,000 کا مجمع بغیر مائک کے حضور غوث پاک تقریر کرتے تھے. تقریر کرتے تھے. پہلا آدمی جیسے سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھنے والا آدمی بھی وہی بات سنتا. غوث پاک کی کرامت تھی. بولنا تو دوسروں نے ہمارے گھر سے سیکھا ہے، بے شک بے ہمیں شک بولنا کوئی نہ سکھائے. بے شک. سمجھے؟ اور اسی مقدس ذات کا خون ہماری رگوں میں رہا ہے. نہ شجاعت کے متعلق کوئی ہمیں بتائے، نہ علم و عمل کے متعلق کوئی ہمیں بتائے. بڑا کرم ہے ہم پر سرکاروں کا. دوسرے ہوں گے جن کے خاندان میں کوئی ولی نہیں ہوگا، میرے تو پوری پشتے ہی جو ہے وہ ولی ولایت ہیں. میرا ددیحال ہو یا میرا ننیحال ہو، سمجھے؟ میرے والد سے لے کر اوپر تک جائیے، حضرت آدم تک. میرے والدہ سے لے کر اوپر تک جائیے. غوث پاک اور غوث پاک سے مولا کائنات تک ساری والد اور والدہ، کیونکہ میری والدہ بھی غوث پاک کی اولاد میں، دونوں کی کڑی غوث پاک تک، دونوں. اور اوپر حضرت مولا کائنات تک. ان میں جتنے بھی آبا و اجداد آئے ہیں ہمارے، اس میں کوئی غیر ولی نہیں ہے. سب ولایت سے بھرپور ہے، سب ولایت سے بھرپور ہے، مالا مال ہے. تو لوگ ہمیں نہ سکھائے ولایت کس چیز کا نام ہے، اور ہمیں نہ سکھائے سیادت کس چیز کا نام ہے، اور علم و عمل کی باتیں ہمیں نہ بتائیں. ہمارے گھر کی سوغات ہے جو کچھ آپ کو ملا ہے. بہرکیف حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال کی عمر کے ہیں اور بیٹھے ہیں اپنے ماموں اور اپنے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور میں نے کہا اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اسی سے بات آگے بڑھی. اس وقت جو حاضرین مجلس تھے وہ کوئی ہم اور آپ میں سے کوئی لوگ نہ تھے، بلکہ اس وقت موجودہ لوگوں میں علماء، مشائخ، صوفیہ تھے. ان کا مجمع تھا. اچھا
چونکہ محفل میں رہو گے تو اچھی باتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو صوفیہ کی محفل تھی، علماء اور مشائخ تھے، تو کئی باتوں پر جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، کئی مسائل پر. کوئی فقہی مسائل پوچھتا تو کوئی تصوف کی بات کرتا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا وقت کس چیز کا نام ہے، تو کسی نے پوچھا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. ایک سوال آخر میں ہوا، وہ سوال یہ تھا کہ شکر کس چیز کا نام ہے. جنید بغدادی سے پوچھا گیا شکر کس چیز کا نام ہے. محفل میں کسی نے پوچھا شکر کس چیز کا نام ہے. جواب دینے والوں نے جواب دیا. ہر ایک نے اپنی علم، اپنی وسعت، اپنی معرفت کے اعتبار سے جواب دیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے. شکر کی تعریف فرمائی. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال کا جواب آپ کو مل جائے مگر آپ کی تشفی نہیں ہوتی. جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہو، کبھی کبھی کوئی کھانا ہمیں اتنا پسند آتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا. ایسا ہوتا ہے نا کہ پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے سوال کیا، آپ کو جواب مل گیا. جواب تو مل جاتا ہے مگر آپ جیسا جواب چاہتے تھے ویسا جواب نہیں ملتا. یعنی تشفی اس چیز کا نام ہے جس کو کہتے ہیں ہم دل کا مطمئن ہونا. تو سب جواب دے رہے تھے، اور جواب دینے والوں میں کوئی معمولی نہیں تھی. اس وقت کے بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیہ تھے. مگر جواب تو سب کو مل رہا تھا، مگر تشفی جس سے لوگ سب مطمئن ہو جائے وہ ہر ایک مطمئن نہیں ہو رہا تھا. بالآخر سب نے کہا حضرت سری سمدی سے کہ حضور آپ کچھ ارشاد فرمائے. جنید بغدادی قدموں میں بیٹھے تھے. سری سمدی نے حضرت جنید کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جنید سے بھی پوچھ لو شکر کس چیز کا. 7 سال کے تھے حضرت جنید بغدادی. اس بات سے یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر نوازے تو دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا ظلم ہے حق فاصل ہے یا غوث. حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتردی سے بھی کیسر ہے یا غوث. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نوازنا چاہے تو 9 سال کی عمر میں شاہ میاں کو قطب بنا دے. یہ اللہ کی نوازشات. عمر کا تقاضا وہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتا. پیدا ہو کر کوئی قرآن پاک کا ورد کرے تو کوئی 17 پارے یاد کرے، کوئی مکمل قرآن یاد کرے. کوئی ماں کے پیٹ سے کلام کرے کہ اللہ کی عطا ہے. بیٹھ کر حضرت اس وقت حاضرین مجلس میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، جبکہ بڑے بڑے علماء، سادات، مشائخ، صوفیہ موجود تھے، کسی نے نہیں کہا کہ حضور 7 سال کا جنید جواب دے گا. جس نے ابھی تک راہ سلوک میں قدم نہیں رکھا وہ جواب دے گا. جو طریقت کے رموز سے واقف نہیں ہے وہ جواب دے گا. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. آج کا دور ہوتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا. جی سمجھے. ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ابا اکثر کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر امام بخاری بھی ہوتے نا، یہ دور
یہ ہم جیسے لوگوں کے بیچ میں، تو ہمارے لوگ انہیں بھی معاذ اللہ کہیں نہ کہیں اے تک جو ہے وہ کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ سنہ کلی اور وہ یہ وہ. بولے کیوں؟ تو بولے نام لکھا ہے ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القاب نہیں لگایا. جی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہے نا، جی ہے نا حضرت، القاب نہیں لگایا تو ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے نام کے آگے، ہمارے بزرگ کے نام کے آگے انہوں نے یہ نہیں لکھا، صحیح بات ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہو گیا. جی جیسے اگر کبھی ہمارے قاری صاحب خالی ہم کو یہ بول دیں، جبکہ محبت میں بولتے ہیں سید صاحب، ٹھیک ہے، تو کچھ یہ لوگ بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے قاری صاحب نے سید صاحب کے آگے حضرت نہیں لگایا، جی قاری صاحب سید صاحب کے گستاخ ہے. اللہ سمجھے؟ یعنی وہ لیول جو ہے فوراً فٹ کر دینا جی بغیر منشا کو جانے ہوئے، بغیر منشا کو جانے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے، آج کا دور ہمارا یہ آ گیا ہے کہ لوگوں کے اس سامنے والے کے بات کا مفہوم سمجھتے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی حضرت لگائے تو ہی جو ہے وہ ادب ظاہر ہوگا. جی ادب کا تعلق دل سے ہوتا ہے بھیا. بے شک بے شک. یہ صاف ہوگا نا، یہ صاف ہوگا، اور اس صاف دل کے ساتھ میں آپ بابا بھی بولو گے تب بھی جو ہے وہ دل آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچے گا. اور اسی میں اگر خامی رہے اسی دل میں، اور پھر ہمارے سامنے آ کے حضرت، آقائے رحمت، دریائے رحمت اور کیا کیا بول دے اور قدم بھی چومے، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بے شک جی بے یہ اس کو صاف کرنا سیکھو، جی سمجھے؟ جی بزرگوں کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ بعد میں اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت بعد میں ہے، اس کی اہمیت پہلی. یہ صاف کرو، یہ سمجھے؟ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مشائخ آئے، سادات آئے، علماء آئے تو ہاتھ لیا حضرت کا، چوم لیا، سر پہ رکھ لیا، سمجھے؟ اور پھر اسی حضرت کی جا کے برائی کی کہ ارے ہاں مولانا نے تو آج کالا لباس پہن کے آئے تھے. کالا لباس پہننا فی نفسی جائز ہے، پہلی بات تو جائز ہے. میں ہاں تو اس پہ بھی کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. جی جی ہاں سمجھے؟ لیکن وہ یہی ہاتھ تو ابھی چوما. حضور احسن العلماء فرماتے تھے مجھے ان ہاتھ چومنے والوں سے بہت ڈر لگتا ہے کہ میرے سامنے تو میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کر میرے ہی متعلق کیا بولے میں نہیں جانتا. جی دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا. یہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عقیدت کا اظہار بھی کر لے اور پھر بعد میں وہ بیٹھے ایسے تھے، کھانا ایسا کھایا، سمجھے؟ مولانا نے بات تو یہ کہی، مولانا نے پانی الٹے ہاتھ میں لیا تھا، بعد میں سیدھے ہاتھ سے پیا، سمجھے؟ یہی چیزیں اس کو بولتے ہیں کاڑیا کرنا. یہاں کے خاندش زبان میں بولتے ہیں کاڑیا کرنا. کاڑیا کرنے کی عادت نکالو، کاڑیا کرنا چھوڑ دو، دلوں کو صاف کرو. دلوں کو، یہ دل جب صاف ہوگا نا تب کچھ عطا ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. جی کسی کا فیض پانا ہو تو اس کو ستھرا، دل کو ستھرا رکھنا ہے. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پردور کر، اچھے پیارے شمشے بھی بدلنا کے واسطے. دلوں کو صاف کرنا، دلوں کے اندر میل رکھ کر کسی بڑے سے بڑے کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تب بھی فیض نہیں ہوگا. سمجھے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس گیا، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی، فیض حاصل نہیں ہوا. تو فیض حاصل نہ ہونا سبب، اس میں سے ایک سبب کہ تم صاف دل لے کر گئے ہی نہیں. صاف دل لے کر جاؤ گے، دل میں سچی عقیدت ہوگی، سچی محبت، ستھری محبت ہوگی تو فیض ملے گا. ورنہ اگر کسی کو آزمانے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر خود ہی اسی آزمائش میں پڑ جاؤ. ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے.
بے شک ایک عام مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنے سے تمہیں روکا گیا تو تم اتنے آگے بڑھ گئے کہ عام مسلمان تو دور کی بات ہے، علماء پر، سادات پر، مشائخ پر تم نے جو ہے وہ اپنی زبانیں کسی ان میں اب نکالا، اور پھر کہتے ہو کہ گھر میں برکتوں کا نزول ہو، تو پھر برکتیں تو تمہارے اعمال کے حساب سے ہی تمہیں ملے گی۔ ہمارے ابا کہتے تھے نیت میں خطرہ تو جھولے کے خطرہ، سمجھے؟ جیسی نیت ویسی برکت، جس طرح سے آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کا خلوص ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، فیض آپ کو ویسا ملے گا۔ بے شک بے شک بہرکیف کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ جنید 7 سال کے، سب نے یہ کہا، سب نے یہ دیکھا کہ 7 عمر جنید کی عمر کو نہ دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ کہنے والی ذات کس کی ہے، جس نے حکم دیا ہے کہ جنید سے پوچھو۔ انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب ہے سری سختی کا، انتخاب ہے سری سختی کا، انتخاب کرنے والی ذات سری سختی کی ہے، اور جس کو سری سختی انتخاب کرے وہ اگر جواب نہ دے پائے تو کون جواب دے؟ منتخب جس کو سری سختی کرے اگر وہ جواب نہ دے تو کون جواب دے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ نگاہ اٹھائی اور عرض کی حضور اجازت ہے؟ ہاں ہاں اجازت ہے۔ فرمایا سنو، شکر اس چیز کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا استعمال گناہ کرنے کے لیے نہ کرنا، یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمت کا استعمال گناہ کرنے کے لیے نہ کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھ عطا کی، اس آنکھ کا استعمال، اس اللہ کی یہ نعمت ہے، تو اس آنکھ کا استعمال گناہوں کے نظارے دیکھنے کے لیے اور گناہوں کی باتیں دیکھنے کے لیے نہ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کانوں کا استعمال بری چیزیں سننے کے لیے نہ کرنا، غیبت چغلی سننے کے لیے نہ کرنا، یہ اس کی رحمت کا شکر ہے، یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں زبان عطا کی، اس زبان کا استعمال گندی باتوں میں، گندی چیزوں میں، گندی بات کہنے، گندی بات چکھنے، گندی چیزوں کو پینے کے لیے نہ کرنا، یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گناہوں کے لیے استعمال نہ کرنا یا گناہوں کا سبب نہ بنانا، یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی اس تقریر آخری اس بات کا تقریر کو میں کرتا نہیں، جو باتیں کہی ہے اسی کا جو نچوڑ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، کہ اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں تو ان ہاتھوں کا استعمال غلط کام کے لیے نہ کرو، زبان عطا کی ہے تو اس کو غلط کام کے لیے نہ کرو، پیٹ عطا کیا ہے نا تو اس کے اندر جو غذا جائے وہ حرام نہ جائے، کیونکہ ہر ایک نعمت کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، میں نے پیٹ دیا تھا، اس پیٹ کو کیسے بھرا، رزق حلال سے یا رزق حرام سے، حرام کھا کر بھرا، نشے میں بھرا یا رزق حلال کھا کر بھرا، ان آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی، اس آنکھ کا استعمال تو نے کیا کیا؟ زبان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، زبان دی کیوں کی؟ لوگوں کے تعلق سے چغلی کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کے عیب
لوگوں میں عیب تلاش کرنا اور لوگوں کو بتانا اس لیے زبان عطا کی یا میرے ذکر کے لیے تجھے یہ دی تھی؟ اس تعلق سے پوچھا ضرور جائے گا. مرنا ہے اور مر کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پہ چلنے، حق کا ساتھ دینے، حق والوں کے ساتھ رہنے اور حق کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی شرعی غلطی مجھ سے ہوئی ہو یا میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو تو میں علماء، سادات اور حاضرین مجلس آپ سب کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی بات پر کوئی ایسی بات جس پر آپ نے بھی جس کو صحیح کہا اور جس پر شریعت کی گرفت ہو، میرے ساتھ آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.